23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے اور پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا اور یہ اسلامک ایمپائر اب گلوبل پاور بن چکی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا تک پہنچی، مکہ میں ایک نبی آیا ہے اور لوگ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہاں انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے، لیکن اب صرف 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، جس میں ہر ریس، وائٹ، براؤن، بلیک سب کھڑے تھے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر خم کا مشہور خطبہ دیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر بنا کر بھی گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مدینہ سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج رومن ایمپائر سے جنگ کرنے کے لیے دوبارہ تیار کی کہ جنگ تبوک میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی گئی، جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی۔ بہت سخت بیماری کے بعد بھی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نماز کی امامت کراتے تھے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کرا سکے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل اٹیچ میں ایک کمرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اس پر مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیلتی گئی اور مدینہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن اور پرزین ایمپائر دونوں کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی۔ تو بھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بغیر یہ سب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں ان سارے علاقوں کو فتح کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز فرینڈ تھے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور کہا کہ عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر کھڑے رہے اور پھر سب کو کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم اسپیچ شروع کی، اے لوگوں سنو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ سن لیں کہ محمد اب نہیں رہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد لوگ سمجھنے لگے کہ نبی اب دنیا میں نہیں رہے، جس کے بعد مشورے ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ اس مشورے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میں بزی تھے۔ وہ ابو بکر سے ناراض ہو گئے کہ نبی کے گھر والوں کے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہو، لیکن کچھ دن بعد سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت لی۔ اس کے بعد منافقوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تو کسی نے تو حد ہی پار کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جس میں سب سے بڑا باغی تھا مسیلمہ کذاب۔